السلام علیکم مائی یوٹیوب ویئرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویئرز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، خاص طور پر نیو آنے والے ویئرز، کیونکہ 82% ویئرز وہ ہیں جو صرف میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ تو میری آپ تمام ویئرز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ آج ہمارے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 42 ہے، تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ از قلم اناشا۔ راحم جیسے ہی ہوش میں آیا، اس کا دل جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ دانین اس کی باہوں میں تھی، لیکن بالکل ساکت، بالکل بے آواز۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً اسے تھام کر خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی، اس کا سانس جیسے رک گیا ہو۔ ایک پل کے لیے راحم کو لگا جیسے اس کی دنیا تھم گئی ہو۔ دانین، اس نے گھبراہٹ میں اسے پکارا اور فوراً اسے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا، بڑے نرمی سے، جیسے وہ شیشے کی کوئی مورتی ہو۔ پھر پاس پڑے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے چھینٹے مارے۔ چند لمحے گزرے۔ دانین نے آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں جیسے خالی تھیں، جیسے اندر سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ اس نے راحم کو اپنے قریب پایا تو فوراً چہرے کا رخ موڑ لیا، آنکھیں بند کر لیں، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ راحم کے دل میں شرمندگی کا احساس چبھنے لگا، لیکن زبان پر وہی ضد تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، تم چاہے کچھ بھی کر لو دانین، میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تم میری ہو اور میری رہو گی۔ پھر اس کے گال پر محبت بھرا بوسہ دیا اور خاموشی سے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلا، سفید شرٹ، نیوی بلو پینٹ میں تیار۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، چلو اٹھو، ناشتہ کر لو۔ دانین نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ راحم کا چہرہ سخت ہوا، لیکن خود پر قابو پا لیا۔ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، دانین، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے نا، تو کھانے سے کیوں منہ موڑتی ہو؟ پتہ ہے تمہیں، کھانا نہ کھانے سے تم بیمار ہو جاتی ہو، پھر کیوں خود کو اذیت دیتی ہو؟ اس بار بھی دانین خاموش رہی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرمی سے بولا، اٹھو نہ جانے راحم، چلو ناشتہ کر لو۔ دانین نے تھوڑا سا رخ اس کی طرف کیا، مگر آنکھیں نہیں کھولی۔ دھیمی آواز میں بولی، پلیز راحم، کبھی تو مجھے اپنی مرضی کرنے دیا کریں۔ راحم نے ایک سرد سانس بھر کر ہوا کے سپرد کی، پھر آہستہ سے جھک کر اس کے لبوں پر نرمی سے ایک بوسہ دیا۔ اچھا چلو، ٹھیک ہے، تم آرام کرو، جب دل کرے تب کھا لینا۔ وہ اٹھا، جوتے پہنے اور جاتے جاتے بولا، مجھے آفس جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، ورنہ تمہیں یوں چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اور سنو، ناشتہ یاد سے کر لینا، میں فون کر کے پوچھوں گا۔ اگر تم نے کچھ نہ کھایا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے دانین بیڈ پر لیٹی، آنکھیں بند کیے، اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی۔ نیچے آتے ہی آمنہ بیگم نے راحم کو دیکھ کر پوچھا، بیٹا، دانین کو ساتھ کیوں نہیں لائے ناشتہ کرنے؟ راحم نے سنجیدگی سے جواب دیا، ماما، دانین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پلیز تھوڑی دیر میں اسے ناشتہ کروا دیجیے گا۔ آمنہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور نرمی سے بولی، ٹھیک ہے بیٹا، میں دیکھ لوں گی، تم ناشتہ کرو۔ راحم نے سر ہلا کر پلیٹ سنبھالی، مگر دل اب بھی وہیں اپنے کمرے میں موجود وجود پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت صرف آغا جان، پریشے، سدرا بیگم اور آمنہ بیگم بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ باتوں کا سلسلہ معمول کے مطابق تھا۔ جب سیڑھیوں سے نیچے آتے اذلان اور ماہنور کی موجودگی نے سب کی توجہ کھینچ لی۔ السلام علیکم، دونوں نے بیک وقت نرمی سے سلام کیا۔ آغا جان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا۔
بیٹھو۔ اذان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا، جبکہ ماہنور نے قدرے جھجک کے ساتھ اپنی نشست سنبھالی۔ چہرے پر عجیب سی سرخی اور شرم کی آمیزش نمایاں تھی، جو سدرا بیگم اور آمنہ بیگم سے چھپی نہ رہ سکی۔ دونوں خواتین نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی یہ محبت ہمیشہ سلامت رہے۔ وہ خاموشی سے دوبارہ اپنے کھانے میں مشغول ہو گئیں، مگر پریشے، جو کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، فوراً بولی، ماہنور آپی، آپ اتنی لیٹ اٹھی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے یونیورسٹی جلدی جانا ہے، اب جلدی جلدی ناشتہ کریں ورنہ لیٹ ہو جائیں گے۔ اور پھر جیسے اس کا تجسس مزید بڑھ گیا، اور یہ آپ کا چہرہ اتنا ریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ یہ سنتے ہی آمنہ بیگم اور سدرا بیگم کی نظریں ایک دم ہی ادھر ادھر ہو گئیں، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش ہو۔ سدرا بیگم نے غصے میں آ کر فوراً پریشے کو جھڑکا، تمہیں کتنی بار کہا ہے کھانے کے وقت منہ کو سکون دیا کرو، لیکن نہیں، تمہاری زبان تو ہر وقت کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، کبھی تو خاموشی اختیار کر لیا کرو۔ پریشے کا منہ بن گیا، مگر کچھ بول نہ سکی۔ ادھر اذلان، جو جوس کا گلاس منہ سے لگا ہی رہا تھا، اچانک پریشے کی بات سنتے ہی زور سے ہنسا، اور وہ ہنسی جوس کے ساتھ ساتھ فوارے کی شکل میں باہر نکل گئی، جبکہ اس کی ہنسی کو دیکھتے ہوئے اور اس کے رد عمل پر آغا جان نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جیسے اسے شرم دلا رہے ہوں، لیکن انہیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ ان کے پوتوں میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ماہنور کا چہرہ تو پہلے ہی قربت کے رنگوں سے لال تھا، اب مزید لال ہو گیا تھا۔ وہ جھک کر ناشتہ کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آغا جان نے جلدی سے اپنی جگہ چھوڑی اور آمنہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہو، میری چائے کمرے میں دے جانا۔ آمنہ بیگم نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کا انداز گڑبڑایا ہوا تھا، جیسے وہ خود بھی کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ادھر پریشے تو جیسے صدمے میں تھی، وہ حیران و پریشان سی، کبھی سدرا بیگم کی طرف دیکھتی، کبھی اذلان کی طرف، اور پھر بولی، میں نے کیا کہہ دیا ایسا آخر؟ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن سدرا بیگم کی گھوریاں اب بھی اس پر تھیں۔ اپنی جان بچانے کو وہ فوراً کھڑی ہوئی، میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں، اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اذلان نے پیچھے سے اپنی آواز میں شرارت سموئے ماہنور کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ماہنور، تم نے اپنی پیاری نند کو بتایا کیوں نہیں کہ تمہارا چہرہ اتنا ریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ ماہنور نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی اور اپنی نظریں نیچے کیے ناشتہ جاری رکھا۔ دل میں ایک انجانی سی شرم اور خوشی کا امتزاج تھا۔ آمنہ بیگم اور سدرا بیگم بھی چپ چاپ ناشتہ کرتے ہوئے دل ہی دل میں ماہنور کے لیے اور اذلان کے رشتے کے لیے دعا کرتی رہیں۔ راحم کرسی پر نیم دراز بیٹھا انگلیوں کی پوروں سے میز پر رکھے فائلوں کو آہستہ آہستہ تھپ تھپا رہا تھا۔ سامنے والی کرسی پر فرحات سکون سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ہاں بتاؤ، کیا بنا میرے کام کا؟ راحم نے سیدھا سوال کیا۔ نگاہیں فرحات کے چہرے پر جما دیں۔ فرحات نے موبائل جیب سے نکالا، کچھ دیر تک اسکرین کو تکتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تمہارا شک بالکل صحیح نکلا ہے۔ جو نمبر تم نے مجھے دیا تھا اس پر 2-3 دن پہلے ہی صدیقی کے نمبر سے کال آئی تھی، اور یہ کوئی 2 سیکنڈ کی کال نہیں تھی راحم، پورے 15 منٹ کی گفتگو ہے۔ راحم کی نظریں اچانک بدل گئیں، ہونٹوں پر ایک شاطر سی مسکراہٹ آ گئی۔ صدیقی کو شاید عزت راز نہیں آ رہی، لگتا ہے اس ایکسیڈنٹ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ راحم کی جان پر حملے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یا راحم، تم قانون کو ہاتھ میں کیوں لے رہے ہو؟ فرحات نے جیسے اس کی سوچوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کی۔ رپورٹ درج کرو، FIR لکھواؤ، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ نہیں فرحات، وہ میرا مجرم ہے، سزا بھی میں ہی دوں گا۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے آسان موت دے دوں گا؟ نہیں، اس کی اور اس کی بیٹی کی چیخیں وہاں سنائی دیں گی جہاں انہیں لگے گا کہ کوئی سن ہی نہیں سکتا۔ میں ان کو وہاں لے جاؤں گا جہاں انہیں موت کی خواہش بھی جرم لگے۔ فرحات نے کچھ دیر خاموشی سے راحم کے چہرے کو دیکھا، پھر نرمی سے پوچھا، اس شخص کا کیا بنا جسے تم نے قید میں رکھا ہوا تھا؟ راحم کے لبوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ آ گئی۔
کیا ہونا ہے؟ بیچارہ موت کی بھیک مانگ رہا ہے، لیکن میں بھی راحم ہوں، اتنی آسانی سے موت نہیں دوں گا اسے۔ فرحاد نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے راحم کے فلیٹ پر گیا تھا۔ وہ شخص جسے راحم نے قید کر رکھا تھا، اس کی حالت دیکھ کر راحم کا دل کانپ اٹھا تھا۔ دونوں پاؤں گھٹنوں تک کٹے ہوئے، جسم کے کچھ حصے جھلسے ہوئے، ایک آنکھ کے اندر چاقو گھسا ہوا، خون سے لت پت لاش جیسا وجود، اور یہ سب 1 ہفتے پہلے تھا۔ اب تو شاید اس کا اور بھی برا حال ہو۔ فرحاد نے گہری سانس لی۔ یار راحم، اب بس کر دے، مار دے اسے۔ راحم نے گردن تھوڑی سی ترچھی کی، آنکھوں میں روشنی کی چمک مانند پڑی۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اب اور نہیں، اب اس کو اور نہ تڑپاؤں۔ فرحاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب بھی کچھ باقی ہے؟ راحم نے اپنے کندھے بے پرواہی سے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، شاید نہیں۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ کچھ دیر بعد فرحاد نے لاپرواہی سے پوچھا، اذلان کب تک آنے والا ہے؟ راحم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا کام ہے اذلان سے؟ فرحاد ہلکا سا مسکرایا۔ اب ہر بات تو تمہیں بتانے سے رہا۔ راحم نے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جو میرے آفس سے۔ فرحاد نے اپنی ٹانگیں اور لمبی کرتے ہوئے سامنے میز پر پھیلا دیں، جیسے کہہ رہا ہو، نکال سکتے ہو تو نکال کر دکھاؤ۔ راحم نے نفی میں سر ہلایا، فائلوں میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ فرحاد نے موبائل نکالا، کوئی میسج ٹائپ کرنے لگا۔ کیبن کی خاموش فضا میں 2 دوستوں کی عجیب سی دوستی سانس لے رہی تھی، ایک پولیس والا، دوسرا مجرموں کو اپنے طریقے سے سزا دینے والا، لیکن دونوں اپنے اپنے اصولوں کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ تعلقات اصولوں سے نہیں، وفاداری سے جڑے ہوتے ہیں، اور یہ تعلق انہی میں سے ایک تھا۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں نرم گھاس پر بیٹھی تینوں کی نظریں کبھی ادھر جاتی تو کبھی ادھر ہو رہی تھیں، لیکن باتوں کا رخ مسلسل ایک ہی طرف مڑ رہا تھا۔ جانان نے مزے سے چوئنگم چباتے ہوئے اعلان کیا، میں ہفتے کو ناران کا آغان جا رہی ہوں۔ پریشے اور ماہنور کا چہرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ، جیسے کسی نے ریموٹ سے بٹن دبایا ہو، خوشی سے چیخ مار دی۔ واقعی؟ ہاں بھائی واقعی، جانان نے جیسے عام سی بات بتائی۔ او مائی گاڈ، تم ہمارے لیے کیا کیا لے کر آؤ گی؟ پریشے نے جلدی سے پوچھا، جیسے وقت کم ہو اور سوال زیادہ۔ ماہنور بھی فوراً بولی، ہاں، وہاں کی شالز بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور وہ لکڑی کے ہینڈی کرافٹس بھی، اور جیولری تو نہ بھولنا۔ جانان نے دونوں کو ایسی نظروں سے گھورا جیسے ابھی انہیں کھا جائے گی۔ میں وہاں گھومنے پھرنے جا رہی ہوں، شاپنگ کرنے نہیں جا رہی، اور اگر اتنی ہی شاپنگ کا شوق ہے تو اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ جاؤ۔ ماہنور ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے کوئی سوچ اچانک دل کے کسی کونے میں آن بیٹھی ہو۔ چہرے کے تاثرات نرمی سے پرسوچ انداز میں بدل گئے۔ پریشے نے منہ کا ہاتھ سے جانے نہ دیا، فوراً ماتھے پر شکنیں ڈال کر ڈرامائی انداز میں بولی، جانان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری اکلوتی جڑواں بہن ہوں، اور تم میری ہی خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ جانان نے اس کی طرف اپنی ہنسی روکتے ہوئے دیکھا اور پھر کہا، پریشے، تم کتنی ڈرامے باز ہو۔ پریشے اب بھی بولے جا رہی تھی، دیکھو ماہنور آپی کے تو پھر بھی شوہر ہیں، وہ ان کے ساتھ چلی جائیں گی، لیکن میں کس کے ساتھ جاؤں اور کس کو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بتاؤں؟ جانان نے ناک چڑھاتے ہوئے جواب دیا، اب زیادہ ڈرامے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی لسٹ اپنے پاس رکھو، مجھے جو چیز پسند آئی وہ میں لے لوں گی، کوئی اسپیشل چیز نہیں لا رہی۔ پریشے نے منہ بسورا، تم بہت کنجوس ہو جانان، بہت زیادہ۔ ماہنور نے مسکرا کر بات کا رخ بدلا، اچھا یہ بتاؤ تم لوگوں کی واپسی کب ہوگی؟ شاید 1 ہفتے بعد، جانان نے مختصر سا جواب دیا۔ پریشے نے افسوس بھرے انداز میں کہا، بس اتنا سا؟ ہاں، وہ ارشمان کو آج کل آفس میں کچھ ضروری کام ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ 1 ہفتے کا ٹور افورڈ کر سکتے ہیں۔ جانان نے صاف لفظوں میں بات ختم کی۔ ماہنور کچھ بولنے ہی والی تھی کہ پریشے نے پھر بولنا شروع کر دیا، ویسے تمہاری خوش نصیبی ہے جو ایسے گھومنے پھرنے جا رہی ہو، ورنہ کچھ لوگ تو صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ پریشے نے بیچاری سی شکل بنا کر اپنا حوالہ دیا۔ جانان نے اسے پھر سے گھورا،
پریشے بند کرو اپنا بک بک کا پروگرام، تمہیں تو ہر بات پر ڈرامے کرنے کی عادت ہو گئی ہے، تو پھر کیا کروں؟ احساس ہی نہیں ہے تمہیں میرے جذبات کا۔ ہاں ہاں، تمہارے جذبات ایک فلمی ہیروئن کے جذبات ہوتے ہیں۔ مانور دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر ہنس دی۔ جانان نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، بس کرو، تمہارا بس چلے تو تم یہ کہہ دو کہ تمہارا شوہر ہی میں ناران یا کاغان سے اٹھا کر لے آؤں۔ پریشے نے ہنستے ہوئے کہا، اگر ایسا کوئی ہو تو ضرور لانا، لیکن میری مرضی والا ہو۔ مانور کی ہنسی چھوٹ گئی اور جانان نے پریشے کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اذلان آفس کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو راحم کی نظر فوراً اس پر پڑی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر ڈالی اور دوبارہ فائلز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارشمان سامنے بیٹھا کچھ لکھنے میں مصروف تھا، جو ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی آفس تشریف لایا تھا، لیکن اذلان کے قدموں کی چاپ سنتے ہی سر اٹھا کر مسکرایا۔ ارے واہ بھائی، آج تو کچھ لوگ بڑے لیٹ آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ ارشمان نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات اور اس کے معنی خیز انداز کو نظر کرتے ہوئے اذلان نے ان دونوں کو ہی باتیں سنا ڈالی، جو اس وقت ایسے پریٹینڈ کر رہے تھے جیسے پورے ملک کا نظام انہوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے۔ تم دونوں تو ایسے بیٹھے ہو جیسے پوری کمپنی کے مالک ہو۔ اذلان مزے سے بولتا ہوا آگے بڑھا، کرسی کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے کے ایک کونے سے فرحاد جھٹکے سے نمودار ہوا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے آج تو بڑی بڑی شخصیات نے ہمارے آفس میں قدم رکھا ہے۔ لگتا ہے جیب خالی ہو گئی ہے، جو عوام بیچاری کو لوٹنے آ گئے ہیں۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے فرحاد پر ٹونٹ مارا۔ اذلان کی بات سنتے راحم اور ارشمان دونوں نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے اپنے منہ نیچے کیے، جبکہ فرحاد نے منہ میں ہی اسے 2-3 موٹی موٹی گالیوں سے نوازا تھا، کیونکہ اس کے منہ پر ایسا کام کر کے وہ اپنا کام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اچانک اسے یہ محاورہ یاد آ گیا تھا کہ مشکل وقت میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے اذلان اپنی بات مزید آگے بڑھاتا، اگلے ہی لمحے وہ چونک گیا، کیونکہ فرحاد ایک لفظ کہے بغیر اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ ابے اوئے، کیا کر رہا ہے؟ بیٹھنے تو دے۔ اذلان کی آواز میں الجھن تھی، لیکن فرحاد نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ اگلے ہی پل فرحاد نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈال کر اسے زبردستی باہر کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ فرحاد، کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے، لوگ سمجھیں گے کوئی اغوا کر رہا ہے۔ اذلان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرحاد نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اگلے ہی لمحے پیچھے کی طرف پلٹ کر ارشمان اور راحم کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا، ان فضول انسانوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرحاد کی بات سنتے اور راحم اور ارشمان کا رد عمل دیکھتے اذلان نے اپنی ہنسی روکی تھی اور ساتھ ہی فرحاد سے کہا، کون سے فضول انسان؟ اور ویسے تمہیں کب سے میرا اتنا خیال ہونے لگا؟ اسی لمحے راحم نے سر اٹھا کر فرحاد کو ایسے گھورا کہ کمرے کا ماحول لمحے بھر کو تھم سا گیا۔ آنکھوں میں غصہ واضح تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، پچھلے 1 گھنٹے سے تم انہیں فضول انسانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اب اچانک کیا ہو گیا؟ لیکن فرحاد نے اس نظر کو مکمل طور پر اگنور کر دیا، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اوئے فرحاد، کم از کم بتا تو دے کیا بات ہے؟ تو مجھے ایسے کھینچ رہا ہے، باہر اسٹاف کیا کہے گا کہ دی گریٹ اذلان نے کیسے کیسے لوگوں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں؟ اذلان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لیکن فرحاد نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے راحم کے کیبن سے باہر لے گیا۔ پیچھے راحم کی نگاہیں جیسے دروازے سے چپک گئیں۔ ارشمان نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ کہا، یہ دونوں کبھی نارمل نہیں ہو سکتے۔ ادھر اذلان کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، یار ایک تو تم لوگ بیٹھنے بھی نہیں دیتے، آفس ہے یا کڈنیپنگ سینٹر؟ اور فرحاد نے بدستور خاموشی اختیار کیے رکھی تھی، بس اسے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا، جیسے ابھی نہ روکا تو کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ 10 بجنے کو تھے، لیکن دانین ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ آمنہ بیگم کو بے چینی ہونے لگی، یہ اب تک آئی کیوں نہیں؟ انہوں نے 2-3 بار سیڑھیوں کی طرف دیکھا، پھر خود ہی کمرے کا رخ کر لیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، انہوں نے اندر قدم رکھا۔ کمرے کی لائٹس اس وقت آف تھیں اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔
اور نظر سیدھی بیڈ پر لیٹی دانین پر پڑی جو اس وقت اپنے سینے تک بلینکٹ کیے سائڈ کروٹ کیے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی دانین کے قریب آئیں تو انہیں دانین کا تھوڑا سا چہرہ دکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی آمنہ بیگم کا دل بھر آیا، کیونکہ اس وقت دانین کی آنکھوں کے نیچے آنسوؤں کے داغ ابھی بھی واضح تھے۔ یا اللہ، یہ کیا حال بنا لیا ہے اس نے اپنا۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ دانین بیٹا اٹھو، فریش ہو جاؤ، ناشتہ کر لو، پھر آرام کر لینا۔ دانین کی پلکیں ہلکی سی آہستہ آہستہ کھلیں۔ سامنے آمنہ بیگم کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس کو اس طرح سے اٹھتے دیکھ آمنہ بیگم نے دانین کو پیار سے جھڑکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے بیٹا؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس طرح جلد بازی میں اٹھنے سے تمہارے زخم خراب ہو سکتے ہیں۔ دانین نے نظریں نیچی کر لیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے آنٹی۔ اور یہ آنٹی آنٹی کیوں؟ کیا میں تمہیں اپنی ماں جیسی نہیں لگتی؟ دانین نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم آج سے مجھے ماما کہو گی۔ دانین نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اور سنو، راحم جاتے جاتے کہہ کر گیا ہے کہ تمہیں ناشتہ کرواؤں، جانتی ہو نا اس کا مزاج۔ دانین نے سر جھکا لیا، کچھ بولی نہیں۔ چلو شاباش، اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں نیچے ناشتہ لگوا رہی ہوں، دیر نہیں کرنا۔ دانین آہستہ سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری اور واش روم کی طرف چل دی۔ آمنہ بیگم نے ایک نظر اس پر ڈالی، کچھ کہنا چاہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ فرحات نے اذلان کا بازو پکڑا ہوا تھا اور بنا کچھ کہے اسے اپنی گاڑی کی طرف کھینچا۔ اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ دل میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ آج اسے کیا ہو گیا ہے۔ فرحات ہمیشہ سے سنجیدہ، غصے والا پٹھان تھا جو کبھی فضول حرکتیں نہیں کرتا تھا، لیکن آج وہ ایسے بچکانہ انداز میں اسے گھسیٹ رہا تھا جیسے کچھ بڑا کر بیٹھا ہو یا کچھ چھپا رہا ہو۔ اذلان نے گاڑی کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا۔ کچھ بتاؤ گے بھی یا بس یوں ہی اٹھا کر لے جا رہے ہو؟ فرحات نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی سٹارٹ کی اور مختصر سے بولا، پہنچ کر بتاتا ہوں۔ اذلان نے آنکھیں چھوٹی کیں، اسے دیکھتے ہوئے سوچا، دال میں کچھ کالا نہیں، ساری دال ہی کالی لگ رہی ہے، لیکن ابھی کچھ کہنا مناسب نہیں۔ وہ چپ چاپ اپنی سیٹ سے باہر کے مناظر دیکھنے لگا، لیکن دماغ مسلسل یہی سوال دہرا رہا تھا کہ فرحات کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شہر کے ایک ریسٹورنٹ کے باہر پہنچے۔ فرحات نے گاڑی روکی اور بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اذلان بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر وہ دونوں ایک کونے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ فرحات بار بار کبھی اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا، کبھی میز پر انگلیاں بجا رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ کہنا چاہتا تھا، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اذلان نے آخر کار تنگ آ کر پوچھ ہی لیا، فرحات اب بول بھی لو، کیا بات ہے؟ فرحات نے نظریں چراتے ہوئے آہستہ سے کہا، دیکھو اذلان، مجھے غلط مت سمجھنا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھ سے ہو گیا۔ اذلان نے آئی برو چڑھاتے ہوئے اسے دیکھا، کیا ہو گیا؟ فرحات ہچکچاتے ہوئے بولا، میں نے بار بار اپنے آپ کو روکا، لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہو گیا۔ اذلان نے گہرا سانس لیتے ہوئے فرحات کو دیکھا اور نرمی سے بولا، فرحات دیکھو، تم میرے دوست ہو، جو بھی بات ہے سیدھی طرح کہہ دو۔ فرحات نے اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے ہمت جمع کر رہا ہو، پھر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ویٹر آ گیا۔ اذلان نے ویٹر کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے یہ سارا سین برباد کرنے کا ذمہ دار وہی ہے۔ ویٹر گھبرا گیا، سر، آرڈر، 2 کافیز، اذلان نے خشک لہجے میں کہا اور واپس فرحات کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اب تو بتا دو۔ فرحات نے پھر نظریں جھکائیں، دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، لیکن اذلان نے جھنجھلا کر میز پر ہاتھ مارا، یار پچھلے 2 گھنٹے سے یہی ایک بات بار بار سن رہا ہوں، اصل بات کیا ہے؟ فرحات نے ایک لمبا سانس لیا، آنکھیں بند کیں اور ایک ہی سانس میں بول گیا، مجھے تمہاری بہن پریشے سے نہ جانے کب کیسے محبت ہو گئی ہے اور اب میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چند لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ فرحات نے آہستہ سے آنکھیں کھولی جیسے کسی بہت بڑے طوفان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اذلان اسے دیکھ رہا تھا، شاکڈ، بالکل ساکت، وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا، بس فرحات کو گھور رہا تھا جیسے اس کی بات ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔
فرحات کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانس ابھی تک حلق میں اٹکا ہوا تھا، جیسے وہ میدان جنگ میں جا چکا ہو۔ دانین چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی، اس کی نظریں پلیٹ میں پڑے ٹوسٹ پر تھیں، لیکن دھیان کہیں اور تھا۔ نوالا بنا چبائے نگلا جا رہا تھا، ماحول اپنی مخصوص سنجیدگی میں لپٹا تھا۔ پورے ہال میں باہر سے آتی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہیں ایک طرف آمنہ بیگم کھڑی تھی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، ملازمہ کو ڈسٹنگ کرتے ہوئے سختی سے ہدایات دے رہی تھی۔ کونے بھی صاف کرو، صرف اوپر اوپر ہاتھ پھیرنے سے صفائی نہیں ہوتی۔ ان کا لہجہ معمول کی نسبت سخت تھا۔ ملازمہ جلدی جلدی کپڑا مارنے لگی، جیسے غلطی پکڑے جانے کے ڈر سے ہاتھوں کی رفتار خود بخود بڑھ گئی ہو۔ اسی دوران کچن کا دروازے سے ایک ملازمہ چائے کا کپ لیے باہر نکلی۔ اس کی نظریں سیدھی دانین پر تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور دانین کے سامنے کپ رکھ دیا۔ دانین نے ایک نظر کپ کو دیکھا، پھر آمنہ بیگم کی طرف دیکھا جو ابھی بھی مصروف ڈانٹ ڈپٹ تھیں، اور پھر نظریں چائے پر جما کر بولی، آنٹی میں نے چائے نہیں پینی، آپ اس کو واپس لے جائیں۔ ملازمہ کچھ گھبرا گئی، اسے شاید یہ توقع نہیں تھی۔ وہ ہلکی سی سٹپٹائی، پھر بولی، بیٹی پی لو نا، ناشتے کے ساتھ تو سب چائے لیتے ہیں۔ دانین نے توست کا ایک نوالا توڑا، بغیر اس کی طرف دیکھے اسپاٹ لہجے میں بولی، ابھی میرا فی الحال دل نہیں ہے۔ دانین نے دو ٹوک بات کی کہ مزید کوئی بحث کی گنجائش ہی نہ بچی۔ ملازمہ کے چہرے پر واضح بیزاری آ گئی۔ وہ چائے کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے ہلکی آواز میں بڑبڑائی، اپنا پلان ہی فیل ہو گیا۔ مگر اس کا یہ جملہ دانین نے سن لیا تھا۔ اس کے ہاتھ چند لمحوں کو تھمے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، بس پلکوں کی ایک جنبش سے نظروں کا زاویہ بدلتا اور چپ چاپ ناشتہ جاری رکھا۔ ملازمہ کچن کی طرف واپس چلی گئی۔ آمنہ بیگم نے پلٹ کر ایک نظر دانین پر ڈالی، کچھ کہنا چاہا مگر پھر رک گئی۔ انہیں اندازہ تھا وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اس سے کوئی بات کی جائے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کل تو دانین نے راہم جیسے شخص سے اپنی بات منوائی تھی، اور آج پھر سے وہ بالکل پہلے کی طرح بن گئی تھی، بالکل خاموش۔ ارشمان نے خاموشی سے اپنے ہاتھوں میں موجود فائلز میز پر رکھی، ایک نظر سامنے کی دیوار پر ڈالی، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ راہم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ارشمان نے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا، جانان کو پک کرنے جا رہا ہوں، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ راہم نے ہاتھ میں پکڑا پین ٹیبل پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اچھا تو پھر ایسا کرنا، ماہنور اور پریشے کو بھی ساتھ ہی شاہ ہاؤس چھوڑ دینا۔ ارشمان نے سر تھوڑا سا جھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ راہم نے کرسی سے تھوڑا سا جھک کر میز کی فائلوں میں کچھ دیکھتے ہوئے مزید کہا، اذلان کا تو پتہ نہیں وہ کتنی دیر میں آئے گا، میرے خیال سے تم وہاں جا ہی رہے ہو تو یہ کام بھی کر دینا۔ ارشمان نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک لمحہ وہیں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے مڑا اور آفس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ راہم نے ایک نظر دروازے کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ارشمان یونیورسٹی کے باہر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا، نظریں گیٹ پر تھیں اور ہاتھ جیب میں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اسے دور سے تینوں نظر آئیں، ماہنور، پریشے اور جانان۔ وہ تینوں ہنستی بولتی آ رہی تھیں، اور پھر جیسے ہی گیٹ کے قریب پہنچیں، ماہنور اور پریشے جانان سے گلے ملنے لگیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی ارشمان سیدھا ہوا اور چلتے ہوئے ان کے سامنے آ کر رکا۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے کہا۔ ماہنور، پریشے اور جانان نے ایک ساتھ پلٹ کر دیکھا اور نرمی سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ارشمان نے ایک نظر ماہنور اور پریشے پر ڈالی اور کہا، اذلان آج آپ دونوں کو پک نہیں کر سکتا، وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے اپنے ایک دوست کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ راہم آفس میں بزی ہے تو میں آپ دونوں کو شاہ ہاؤس چھوڑ دیتا ہوں۔ ماہنور اور پریشے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ جانان خاموشی سے ان کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ ارشمان ڈرائیونگ کر رہا تھا، جانان فرنٹ سیٹ پر تھی اور پیچھے ماہنور اور پریشے آپس میں کچھ دھیمی آواز میں بات کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی شاہ ہاؤس کے باہر آ کر رک گئی۔ ارشمان نے گاڑی نیوٹرل کر کے بریک پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ارشمان بھائی، آج جانان کو یہیں پر چھوڑ دیں،
یہ جملہ سنتے ہی اس کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مزید سخت ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ موڑا اور جیسے ہی نگاہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی جانان پر پڑی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، ارشمان کے دل میں عجیب سا جذبہ ابھرا۔ جانان کی آنکھوں میں ایک الگ سی آس تھی، ایک بے آواز سی درخواست۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے۔ بس یہی سننا تھا کہ تینوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جانان تو خوشی سے وہیں بیٹھے بیٹھے مڑ کر ماہنور اور پریشے کو گلے لگا چکی تھی۔ ارشمان کو حیرت ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ جانان سنجیدہ سی لڑکی ہے، کم بولتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سنجیدگی صرف اس کے سامنے تھی۔ یہ تینوں جب ملتی تھیں تو خوب ہنستی کھیلتی تھیں۔ ہاں، جانان کا حصہ تھوڑا کم ہوتا تھا، لیکن ہوتا ضرور تھا۔ ارشمان نے یہ سب دیکھ کر ایک لمحے کو لبوں پر مسکراہٹ محسوس کی، لیکن اگلے ہی پل اپنی نیچر کے ہاتھوں مجبور ہو کر بولا، میں رات کو تمہیں لینے آؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ جانان، ماہنور اور پریشے کے چہروں پر خوشی کی چمک ایک دم مدھم پڑ گئی، جیسے کسی نے بتی گل کر دی ہو۔ مگر پھر جانان کے چہرے پر ایک نرمی آ گئی، ایک سکون۔ کم از کم وہ رات تک تو ان کے ساتھ وقت گزار سکتی تھی، یہی کافی تھا اس کے لیے۔ اور پھر تینوں نے ایک ساتھ کہا، اللہ حافظ، اور شاہ ہاؤس کی طرف بڑھ گئیں۔ ارشمان نے گہری سانس لی جو گاڑی کی ہوا کے سپرد ہو گئی۔ اذلان شاکڈ کیفیت میں بیٹھا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، جیسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ فرحاد نے ابھی کیا کیا ہے۔ اس کا چہرہ سختی سے تن گیا، آنکھیں چھوٹی ہوئیں اور ہونٹ بھینچ کر وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ فرحاد کی نظریں بدستور اس کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے اس کے ایک ایک تاثر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور پھر اچانک اذلان کے لب آخرکار ہلے۔ فرحاد، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس کی آواز میں مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ تم اپنے ہی دوست کی بہن پر نظر رکھے بیٹھے ہو۔ فرحاد جلدی سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا ہے، لیکن اذلان نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں، ابھی نہیں، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو۔ تم نے مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے فرحاد، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرحاد کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا، نظریں نیچی، ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے، جیسے وہ اپنی جگہ پر خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہو۔ اذلان کی آواز میں سختی بڑھ گئی، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی اپنے ہی دوستوں کی بہن کو اس نظر سے دیکھتے ہوئے۔ تمہاری دوست کی بہن تمہاری بھی بہن ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی فرحاد کے چہرے پر ایک جھٹکا سا آیا۔ منہ نیچے کیے ہی اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، نعوذ باللہ، کیا کیا بکواس کر رہا ہے۔ ابھی اگر یہ پریشے کا بھائی نہ ہوتا تو میں نے اس کا منہ توڑ دینا تھا۔ کیسے میری محبت کو میری بہن بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اذلان کی آنکھیں اور چھوٹی ہو گئیں اور وہ مزید غصے سے بولا، اب یہ منہ نیچے کیوں کیا ہوا ہے؟ جیسے پہلے بے شرموں کی طرح اسی منہ سے وہ الفاظ ادا کیے تھے، اب بھی اسے اوپر کر دو۔ دیکھو میری آنکھوں میں۔ فرحاد بدستور سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو مکمل طور پر قصوروار مان چکا ہو۔ اذلان نے ہاتھ میز پر مارا، بولو فرحاد، اب کیوں چپ ہو؟ جو اتنا بڑا انکشاف کیا ہے اس کا انجام سوچا تھا؟ یہ محبت تم نے کی ہے، اب اس کے نتائج بھی بھگتنے ہوں گے۔ فرحاد نے ایک بار سانس کھینچا، جیسے حوصلہ جمع کر رہا ہو، لیکن زبان پر کوئی لفظ نہیں آیا۔ اس نے بس گردن مزید نیچے جھکا لی، جیسے اذلان کی ہر بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے اور اسی طرح کے اچھے اچھے ناولز پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے۔ اور میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی جلدی اپنے ٹارگیٹ 1 کے سبسکرائبرز کو مکمل کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کو آپ کی پسند کا ناول پڑھنے کے لیے اپلوڈ کر سکوں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔